السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک الحدیث رواہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب الصلاۃ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کا جو صحیح مسنون طریقہ جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ طریقہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کی خدمت میں لگاتار پیش کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا نماز کے تعلق سے، اس میں ہم نے صحیح البخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 735 736 ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہم نے یہ بتلایا تھا کہ جب ہم اپنے قیام کو مکمل کر لیں گے، جو کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، جب قیام کو مکمل کر لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، دوسری جو سورت پڑھتے ہیں وہ جب پڑھ لیں گے تو اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے تکبیر کہیں گے، اور تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کا ارادہ فرماتے، جب رکوع کرنا چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تکبیر کہتے اللہ اکبر، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کندھوں تک اٹھاتے تھے، اور اسی کو رفع دین کہتے ہیں۔ اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور رفع دین کرتے ہوئے سیدھے رکوع کے اندر جانا ہے، اور رکوع کرنے کا جو طریقہ ابھی جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 498، اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے اذا رکع لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ ولکن بین ذلک۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو آپ کی پیٹھ جو ہوتی تھی، پیٹھ بالکل برابر ہوتا تھا، آپ کا پیٹھ جو ہوتا تھا وہ بالکل برابر ہوتا تھا، اور پیٹھ کی طرح سے سر بھی برابر ہوتا تھا۔ اذا رکع لم یشخص راسہ کا مطلب یہ ہے کہ سر اوپر بھی نہیں ہوتا تھا، ولم یصوبہ اور نیچے بھی نہیں ہوتا تھا، نہ سر اونچا ہوتا تھا نہ سر نیچا ہوتا تھا، بلکہ سر اور پیٹھ بالکل برابر ہوا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہٰذا جب ہم رکوع کریں گے تو اس بات کا خیال رہے کہ پیٹھ بھی بالکل سیدھی ہو، کمر بھی بالکل سیدھی ہو، اور سر بھی بالکل پیٹھ اور کمر کے برابر میں ہو۔ سر ایسے بھی نہیں رہنا چاہیے، سر بالکل جھکا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل برابر ہونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 731 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کرنے کا طریقہ بتلایا گیا۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 731، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو دونوں ہتھیلیوں سے، یہ جو ہتھیلی ہے اس سے گھٹنے کو ایسے پکڑ لیتے تھے، دونوں ہتھیلیوں کو بالکل اس طرح سے ایسے گھٹنے کو ایسے پکڑتے تھے، اور ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کھلی ہوئی ہوتی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوتی تھیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے حدیث ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 734، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تھے تو یہ جو بازو ہوتا تھا اس کو بالکل تان کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں ہوتا تھا، خم نہیں ہوتا تھا، جیسا کہ بہت سارے لوگ جب رکوع کرتے ہیں تو یہ بازو خم ہو جاتا ہے۔ بازو خم نہیں ہوتا تھا، بلکہ بازو کو بالکل تان کر کے رکھتے تھے، سر پیٹھ اور کمر بالکل برابر ہوتا تھا، یہ انگلیاں بالکل کھول کر کے رکھتے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ دونوں بازوؤں کو تان کر کے رکھتے، تھوڑا بھی خم نہیں رکھتے تھے، انگلیوں کو کھول کر کے رکھتے تھے، اور یہ جو گھٹنا ہے اس کو مضبوطی سے ایسے کھول کر کے مضبوطی سے ایسے پکڑ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ ساری باتیں ایک ایک چیز پوری باریکی کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے دکھلایا ہے۔ دنیا کی اگر کروڑوں کی آبادی، کھربوں کی آبادی ایسی نماز ادا کرے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کبھی بھی نہیں فرمائے گا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں حق کو ماننے والوں کی حیثیت ہے۔ اگر حق کے ماننے والے تھوڑے ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو قبول کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی ایسا عمل کرتا ہے جو عمل ہم نے کر کے نہیں بتلایا ہے، جس عمل کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا ہے، اس کے باوجود وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ بالکل مردود ہے، قابل قبول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں۔ تو اسی لیے نماز کے ہر ہیئت کو، ہر ایکشن کو بالکل باریکی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے اس لیے بتلا رہے ہیں کہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، سیکھ لیجئے اور ویسے ہی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں اس کو لو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الحشر 28ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دیں اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے روکے رسول اس سے رک جاؤ۔ تو نبی نے جیسا نماز پڑھا ہے ویسے ہی نماز پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں جب رکوع کرتے تھے تو رکوع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے جس کو رفع دین کہتے ہیں، اور اس کے بعد سیدھے جھکتے تو پیٹھ، کمر اور سر بالکل برابر ہوتا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کھلی ہوتی تھی اور اس سے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، اور بازو بالکل تان کر کے رکھتے تھے، اس میں خم نہیں ہوتا تھا، اور مضبوطی سے گھٹنے کو پکڑ لیتے تھے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح سے جامع ترمذی ابواب الصلاح حدیث نمبر 260 کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع فرماتے تو ایسے جو ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنے کو جو پکڑتے تھے تو پکڑتے وقت یہ تنا بھی ہوتا تھا، اس کو تان کر کے رکھتے تھے، اس میں خم نہیں ہوتا تھا، تان کر کے رکھتے تھے، اور یہ بازو پہلو سے بالکل الگ ہوتا تھا، اس کو ایسے لگا کر کے نہیں کرتے تھے، بازو یہ پہلوؤں سے الگ ہوتا تھا، بالکل تنا ہوا ہوتا تھا، خم نہیں ہوتا تھا، ہاتھوں کی انگلیاں بالکل کشادہ ہوتی تھی، اس سے گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، اور پیٹھ، کمر اور سر بالکل برابر ہوتا تھا۔ یہی رکوع کرنے کا صحیح مسنون طریقہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں حوالے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم رکوع ویسے ہی کریں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کر کے بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔